غیر اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہو، دیتا میں ہوں، میرے نام پر خرچ کرو۔ اللہ ناراض ہوتا ہے، اس لیے اللہ کو ہم نے ناراض نہیں کرنا۔ ایسا کام کرو جس کام سے اللہ راضی ہو جائے۔ کیا فائدہ ایسا کام کرنے سے؟ اللہ بھی ناراض ہو جائے، رسول اللہ بھی ناراض ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ درمیان میں بات آ گئی تو عبد المطلب نے کیا کہا کہ میں اپنی نظر کا کیا کروں گا؟ کیا بات یاد ہے کہ میں اپنی نظر کا کیا کروں؟ تم سارے جمع ہو گئے ہو کہ نہیں ذبح کرو۔ آخر کار یہ فیصلہ ہوا، کسی کہیں عورت کے پاس جائیں، کسی مرد کے پاس جائیں، اس سے فیصلہ کروائیں، وہ اچھا مشورہ دے گا۔ چلے گئے کہ ایک عورت کے پاس، اس نے کہا یہ واقعہ سارا سنا دیا اس نے آخر میں یہ جواب دیا کہ کوڑا ڈالتے جاؤ، اگر پہلے مرتبہ عبداللہ کے نام پر آتا ہے 10 اونٹ ایک طرف کر دو، پھر دوسری مرتبہ آئے گا پھر 10 اونٹ ایک، جب کوڑا عبداللہ کے نام پر آتا ہے 10 اونٹ اور ملاتے جاؤ، جب آخر میں کوڑا اونٹوں کے نام پر آ جائے تو پھر اونٹ ذبح کر دینا۔ عبداللہ کو ذبح نہیں کرنا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کو ذبح نہیں کرنا، اونٹوں کو ذبح کرنا ہے۔ گھر میں آ گئے، کوڑا ڈالا گیا، پہلی مرتبہ کوڑا ڈالا، عبداللہ کے نام آیا، کس کا نام آیا؟ محمد رسول اللہ کے باپ کا نام آیا۔ 10 اونٹ ایک تھا، پھر کوڑا ڈالا، پھر عبداللہ کا نام، 30 اونٹ کتنے ہو گئے؟ پھر کوڑا ڈالا، پھر عبداللہ کا نام، کتنے ہو گئے؟ 30 اونٹ۔ اسی طرح کرتے 10 مرتبہ، 10ویں مرتبہ بھی عبداللہ کا نام آیا، کتنے اونٹ ہو گئے؟ 100۔ جب 11ویں مرتبہ کوڑا ڈالا گیا تو اونٹوں کے نام پر کوڑا آیا، تو 100 اونٹ کو عبد المطلب نے بیت اللہ میں خانہ کعبہ کے سامنے ذبح کر 100 اونٹ۔ اس سے پہلے اس سے پہلے ایک انسان کی دیت 10 اونٹ تھی، اس سے پہلے ایک انسان کی دیت 10 اونٹ تھی۔ جب محمد رسول اللہ کے باپ کی دیت 100 اونٹ بڑی، اللہ نے اس کو قانون بنا دیا۔ اللہ نے اس کو قانون بنا دیا، شریعت کا قانون، قرآن لاگو کر دیا، قرآن نازل کر دیا اور شریعت محمدی بنا دیا، دین بنا دیا۔ اللہ کے رسول اپنی امت کو اعلان کر دو کہ آج کے بعد اگر دیت دینی ہوگی تو 100 اونٹ دیت دینی ہوگی۔ دیت سمجھتے ہو؟ دیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ دیت یہ ہے کہ ایک آدمی اگر قتل ہو گیا ہے، جان بوجھ کر قتل نہیں ہوا، یعنی کہ غلطی سے قتل ہو گیا، اس کی دیت 100 اونٹ ہے۔ غلطی سے جو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے وہ تو پھر قتل کا بدلہ قتل ہے، قصاص کا بدلہ قصاص، قتل کا بدلہ قتل۔ انگلی کاٹو گے تو انگلی کاٹی جائے گی، ہاتھ کاٹو گے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، ٹانگ کاٹو گے تو ٹانگ کاٹا جائے گا، ناک کاٹو گے تو ناک کاٹا جائے گا۔ یہ ہے قصاص۔ اور قصاص فرمایا قصاص الحر بالحر والعبد بالعبد، غلام بدلے غلام، آزاد بدلے آزاد کے قصاص ہوگا، عورت بدلے عورت کے ہوگی، مرد بدلے مرد کے ہوگا، غلام بدلے غلام کے ہوگا۔ یہ غلطی سے جو قتل کیا جائے، غلطی سے توجہ کریں، ہم تو قتل کرنا کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، جو غلطی سے قتل کیا گیا ہے یعنی شکار کر رہا ہے، بجائے شکار کو لگنے کے ایک آدمی کو لگ گیا ہے، اس کی دیت 100 اونٹ ہے۔ کتنی؟ 100 اونٹ۔ کتنی قیمت ملے گی؟ بڑھاوا کتنی قیمت ملے گی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے جو جان کو جو قتل کرتا ہے، فرمایا جو قتل کرتا ہے ایک جان کو، وہ اس نے پوری کائنات کو، پوری انسانیت کو قتل کرتی ہے۔ یہ قرآن ہے، جو ایک جان کو بچاتا ہے وہ ایک اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ یعنی ایک جان ایک مسلمان مومن کی اتنا عزت ہے، اتنا وقار ہے، ہم تو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے عرض کیا کہ عبد المطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا، اس کی زندگی میں 2 اہم واقعہ، ایک واقعہ میں نے سنا دیا، ذبح کرنے، یاد ہے، یاد کیا کرو، یہ مسئلہ یاد کیا کرو، آرام سے نہ بیٹھے، ادھر ادھر مت سوچو دکان کیسے چل رہی ہے، جانور کیسے کرو گے، گھاس کاٹنا ہے، یہ مت سوچو، یہ چیزوں کو چھوڑ کے آیا کرو، یا نیند نہ کیا کرو، نیند بھی نہ کیا کرو، ہوشیار ہو کر بیٹھو۔ یہ آدھا گھنٹہ 40 منٹ خطبے کا ہوتا ہے، وہ بھی ہوشیار ہو کر کھانا سنے تو کیا فائدہ ہے؟ اس لیے جلدی بھی آیا کرو اور ہوشیار ہو کر بیٹھا کرو اور ذہن نشین کیا کرو یہ مسئلے۔ اور دوسرا واقعہ عبد المطلب کی زندگی میں اہم واقعہ ہے، واقعہ فیل، ہاتھی والا واقعہ سنا ہے؟ اللہ اکبر۔ بیت اللہ
اللہ نے بنایا آدم سے بھی پہلے بنا۔ آدم جب اللہ نے جنت سے آدم کو نکالا، زمین میں بھیج دیا، آدم پریشان ہونے لگا، ہوا پریشان ہونے لگی، یا اللہ کیا کرے، یہاں تو ہم میرے گھر کی زیارت کرتے تھے، عرش اللہ کی ہم طواف کرتے تھے، یا اللہ تیرا طواف ہے، یا دنیا میں جا کر کیا کروں گا؟ اللہ نے فرمایا آدم گھبرانا، جا، جس طرح میرے گھر کا یہاں طواف کرتا ہے وہاں بھی دنیا میں میرا گھر ہے، وہاں دنیا میں میرا گھر ہے، جس طرح تو یہاں نماز پڑھتا ہے وہاں جس طرح اتنا یہاں پر ثواب ہوتا ہے وہاں دنیا میں نماز پڑھے گا وہاں اتنا ثواب ملے گا۔ تو کون سا گھر ہے؟ مکہ میں۔ کون سے شہر میں ہے؟ مکہ میں۔ کون سا گھر ہے؟ بیت اللہ، مسجد حرام، جس کی عزت اللہ نے بیان کی اور جس کا وقار اور جس کا احترام اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ ابراہ نے اس کے مقابلے میں توجہ کرو، ابراہ نے اس کے مقابلے میں ایک گھر بنایا، کنیسہ بنایا، ایک گھر بنایا سنا کے مقام پر۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ مسلمان بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، جب تک کا پانی پی رہے ہیں، مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، گلا پکڑ کر رو رہے ہیں، لہٰذا ان مسلمانوں کی توجہ ہٹاؤ۔ یہود و نصارہ غیر مسلم پہلے سے ہی ہمارے دشمن ہیں، پہلے سے ہمارے دشمن ہیں، بیت اللہ کے خلاف سوچتے تھے، بیت اللہ کے خلاف۔ اس وقت رومی، ایران، شام، یہ ایرانی پہلے سے مخالف ہے ہمارے، اللہ کے گھر سے آج بھی مخالف ہے۔ آج سے کئی سال پہلے یہ مخالف تھے اللہ کے گھر کا، آج بھی مخالف ہیں، یہود و نصارہ آج بھی بیت اللہ کے مخالف ہیں، لیکن اللہ نے ان کو دکھلا دیا کہ اگر تم میرے گھر کی طرف غلط نگاہ دکھے ہوئے تو تمہاری آنکھیں نکال دوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ نے انسانوں سے نہیں مدد مانگی، اللہ نے انسانوں سے مدد نہیں مانگی، اللہ نے پرندوں کو کہا۔ اللہ اکبر۔ انسان تھا کہ یہ نہ کہے کہ ہم نے میرے گھر کی حفاظت کی، اللہ یہ اس کا احسان ہے۔ اللہ نے پرندوں کو حکم دیا، اب اس نے گھر تیار کیا سنا کے مقام پر تاکہ لوگوں میں اعلان کروا دے اگر تم اس گھر میں یہ بیت اللہ کے برابر ہے، یہ گھر بھی بیت اللہ کے برابر ہے، اور طواف کرو، حج کرو، عمرہ کرو، عمرہ خدوا دیا، یہ زمزم کا پانی ہے گئی، ایک جگہ بنا دی مگر نام ابراہیم ہے، صفا بنا دی، تھوڑی سی پہاڑی بنا دی، صفا پر پہلے دوڑ دی، اس نے گھر بنایا۔ مسلمانوں کو غیرت ہے، غیرت نہیں ہے، ہم تو غیرت ختم ہو چکی ہے۔ اس وقت کے مسلمانوں کو اہل عرب کو غیرت ہے، ایک مسلمان چلا، ایک آدمی اکیلا، جماعت نہیں ہے اور نفری نہیں ہے، اکیلا جا کر اس گھر میں گندگی پھیلائی، پیشاب کیا۔ اب امرا کو تکلیف ہوئی، یہودی کو تکلیف ہوئی، اے مسلمانوں یہ چند بندے ہو کر ہمارے گھر میں بھی ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا بدلا لیں گے۔ امرا نے 60,000 کا لشکر کیا، 60,000 گھوڑے، ہاتھی سوار ہو کر پہنچے۔ راستے میں مفسر لکھتے ہیں عبد المطلب کے چواہے جانور ریوڑ چلا رہے تھے، معلوم کیا کس کے ریوڑ ہیں، کس کے جانور؟ عبد المطلب کے، سردار مکہ کے۔ آپ پکڑ لو غلاموں کو، پکڑ لو، اپنا غلام بنا لو۔ اب جانور نہیں پکڑے گئے، غلام بھی پکڑ لیے جو ڈاکٹر چلوا رہے۔ عبد المطلب کے پاس بات پہنچی، عبد المطلب سواری پر سوار ہو کر پہنچا۔ ابراہ نے دیکھا سردار مکہ آ رہا ہے، سردار مکہ تھا، سردار مکہ اکیلا، اللہ اکبر، ایک غلام ایک اکیلا جا رہا ہے، یعنی اتنا میں اندر ہمت تھی، جرأت تھی، بہادری تھی، ایسے نہیں سردار مکہ بنے تھے۔ اللہ اکبر، اکیلا سواری پر سوار ہوتا ہے، غلام بیٹھتا۔ پہنچ گیا، ابراہ نے دیکھا سردار مکہ آ رہا، میری منت کرے گا، میرے پاؤں پڑے گا، ہاتھ باندھے گا۔ جب عبد المطلب گیا، اس نے کہا تمہیں کیسے ضرورت ہے میرے ریوڑ پکڑنے کی؟ تم نے میرے جانور کیوں قبضے میں لیے، میرے نوکر غلام کیوں قبضے میں لیا؟ اس نے کہا تم ریوڑ کی بات کرتے ہو، تم جانوروں کی بات کرتے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ پاگل تم کر دیا؟ میں تو بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا ہوں، بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، میرے اندر ہمت ہے تو مقابلہ کر میرا۔ اللہ اکبر، دھمکی دے دی، اگر تیرے اندر جرأت ہے تو مقابلہ کر
अल्लाह, और का क़ीदा भी मज़बूत है। अल्लाह उसने कहा बैतुल्लाह जाने और बैतुल्लाह वाला जाने, बैतुल्लाह जाने और बैतुल्लाह वाला जाने मेरे जानवर वापस, वरना दोबारा सत्यानाश कर दो ना। तुम क्या समझते हो मैं सरदार मक्का हूँ, मक्का का सरदार हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूँ, अकेला आया हूँ। तेरे अंदर हिम्मत है मेरे साथ तो क्या दिखा, देखता हूँ कि मक्का वाले तेरे साथ क्या हासिल करना है। अकेला इसलिए आया हूँ तुम्हें बताने के लिए कि मेरी कुव्वत क्या है, मेरी ताकत क्या है, मेरी पावर क्या है। अगर तेरे अंदर ताकत है मुझे हाथ से लगा देना। अल्लाह अकबर, क्या कहा, तुम जाओ बैतुल्लाह जाने, बैतुल्लाह वाला जाने। अबरा खुश हो गई। मुफस्सिर लिखते हैं डरता था अपने मुद्दे से, कुरैश मक्का से डरता था, पता था ये सरदार है, बड़े दिलेर है, बड़े बहादुर है, मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसी भी चीज को नहीं देखते। डर रहा था। जब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा जाओ तुम, तुम्हारा काम जाने अल्लाह जाने, अबरा ने कहा, सोचता है दिल में, खुश हो गया दिल में कि अब ये मेरे सामने नहीं आएंगे, मैं बैतुल्लाह को गिरा दूंगा। अब अब्दुल मुत्तलिब ने तो जवाब दे दिया, अब ये तो नहीं आएंगे, अब बैतुल्लाह को मैं गिरा दूंगा, सत्यानाश कर दूंगा। नाउज़ुबिल्लाह। जब मिना और मुज़दलिफ़ा के दरमियान में एक वादी मुहस्सर आती है, हाजी गए होंगे वादी मुहस्सर, इसलिए जब वहां वादी मुहस्सर से गुजरना हो तेजी से गुजरते चलना करें, तेजी से। क्यों कि अल्लाह ने अबराह को बर्बाद किया था, अल्लाह ने अबराह को और उसकी फौज को बर्बाद किया था, सत्यानाश कर दिया था, चूरा चूरा कर दिया था। जब वहां पहुंचा वादी मुहस्सर में अबराह की सवारी बैठ गई, बार बार लकड़ी मार कर उठाता है लेकिन वो नहीं जाती, अगर उठती है तो पीछे की तरफ उठ करती, आगे नहीं जाती। इसी दौरान अल्लाह ने परिंदों को हुक्म दिया, जीरा क्या हुक्म है, जाओ इस अबराह की फौज का सत्यानाश करो। एक नदी का ढेला ले लो चूंच में, एक कंकरी का पत्थर ले लो छोटा सा, पंजू में ले लो, एक चूंच में था एक पंजू में था, दो पत्थर, हर एक परिंदे के पास छोटे छोटे परिंदे, अबाबील। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने उनका जिक्र कुरान में किया, फरमाया तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। आए मेरे प्यारे महबूब, मुख्तसर तर्जुमा खत्म होने, आए मेरे प्यारे महबूब, उन हाथी वालों का तुमने हशर नहीं देखा जो 60,000 का लश्कर लेकर आए, वादी मुहस्सर में अल्लाह ने उनको तबाह बर्बाद किया। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील। बगैर इत्तला के, बगैर पैगाम के तैयार होकर लश्कर आ गया, मक्का वालों को खबर नहीं है। उसने दिल में सोचा कि
فجعلناهم، اس کا معنی کیا ہے؟ ہم نے ابرہ کو اور ابرہ کی فوج کو چبائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اس میں جانور بھوسا چباتا ہے پھر چبا کر دل جاتا ہے، پھر ان کا حشر ہم نے ایسے میں فجعلناهم کعصف مأکول۔ جب رومیوں نے فارسیوں نے ایران نے سنا خبر تیزی سے پھیلی، جو بیت اللہ کی طرف غلط نگاہ کے ساتھ دیکھ رہے تھے، جو ملک یہودی عیسائی غیر مسلم، ان کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ گئی، کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر، یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہم تو اس کے خلاف اور بھی سوچ رہے تھے۔ لہذا ان کو پتہ لگ گیا جو بیت اللہ کی طرف میلی نگاہ اٹھائے گا اللہ اس کو تباہ کر دے گا۔ اللہ اس کو انشاءاللہ آج بھی یہ غیر مسلم قوت طاقتیں جو اپنے آپ کو پاور طاقت سمجھتے ہیں، یہ آج بھی بیت اللہ کی طرف غلط نگاہ نہیں اٹھا سکتے۔ انشاءاللہ مسلمان بھی موحد بھی شیشہ پرئی دیوار کی طرح سامنے کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ بھی مدد کرے گا اپنی فوج، آسمانی فوج کے ساتھ، اور یہ زمینی فوج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، محمد رسول اللہ کی جان پر جان قربان کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بھی دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی دنیا کی طاقت بیت اللہ کو گرا نہیں سکتی، بلکہ بیت اللہ کی طرف میری نگاہ بھی نہیں اٹھا سکتی۔ انشاءاللہ یہ موضوع آگے چلائیں گے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آگے نبی کی پیدائش، نبی کی شان، نبی کا مقام انشاءاللہ بیان ہوگا۔ تو اللہ سے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔